آج کے اس درس میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے متعلق ہم بات کریں گے، جو 7 ستمبر 1974 کو جب قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو اس پر ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کا کیا رد عمل تھا۔ 10 ستمبر 1974 کو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے وزیر اعظم کے سائنسی مشیر کی حیثیت سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ اس کی وجہ انہوں نے اس طرح بیان کی، یعنی جب ان سے پوچھا کیا کہ آپ استعفیٰ کیوں پیش کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں احمدیہ یعنی قادیانی فرقے کا ایک رکن ہوں، یعنی خود اعتراف کیا کہ میں قادیانی ہوں۔ حال ہی میں قومی اسمبلی نے احمدیوں کو جو کے متعلق جو آئینی ترمیم منظور کی ہے، مجھے اس سے زبردست اختلاف ہے، یعنی چونکہ میں قادیانی ہوں اور قادیانی ہونے کی وجہ سے اسمبلی کی اس متفقہ فیصلے سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ دینا اسلامی تعلیمات کی منافی ہے۔ کوئی شخص خالق اور مخلوق کے تعلق میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں قومی اسمبلی کے فیصلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا، لیکن جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے تو یہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس حکومت سے قطع تعلق کر لوں جس نے ایسا قانون منظور کیا۔ اب میرے ایسے ملک کے ساتھ تعلق واجبی سا ہوگا جہاں میرے فرقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ مرزا قادیانی کے اس پیروکار ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے وجہ پیش کی، ریزن پیش کی استعفیٰ پیش کرنے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قادیانیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ ہمارا اسلام دیتا ہے، ہمارا قرآن مجید دیتا ہے، احادیث مبارکہ دیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع دیتا ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کو نبی مانے تو یہ دونوں کافر ہو گئے اور دونوں جو ہے اسلام سے خارج ہو گئے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور جس نے اس کو مانا تو وہ بھی کافر، اس کے ماننے والا بھی کافر۔ لہذا قادیانیوں کو کافر کہنا یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ لہذا یہ اور چونکہ پاکستان کے اندر یہ قانون کے اندر یہ نہیں لکھا گیا تھا، لہذا پاکستان کے قانون کے اندر بھی یہ لکھا گیا کہ قادیانی جو ہے یہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فروری 1987 میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے امریکی سینٹ کے ارکان کو ایک چٹھی لکھی کہ آپ پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور اقتصادی امداد مشروط طور پر دیں تاکہ ہمارے خلاف کیے گئے اقدامات حکومت پاکستان واپس لے لے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے امریکہ سے درخواست کی۔ 30 اپریل 1984 کو قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد قادیانی آرڈیننس مجریہ 1984 کے خلاف ورزی پر مقدمات کے خوف سے بھاگ کر لندن چلے گئے، اس لیے کہ مرزا طاہر یہ انتہائی بدنام زمانہ زانی، ڈاکو، شرابی اور قاتل تھا۔ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کروایا تھا۔ تو یہ مرزا طاہر جو تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس کی خلاف ورزی کی
وجہ سے وہ مقدمات کی ڈر سے لندن بھاگ گیا، اور رات کو لندن میں انہوں نے مرکزی قادیانی عبادت گاہ بیت الفضل سے ملحقہ محمود حال میں غصہ سے بھرپور جوشولی تقریر کی۔ یعنی جب یہ لندن گیا تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کی خمیر تھی، یہ گندا خمیر وہی گندی جگہ پر پہنچ گیا جہاں یہ برطانیہ کی حکومت نے ان کے دادا کو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبوت کی کا دعویٰ کروایا تھا، تو اس کا یہ پیروکار نام نہاد خلیفہ یہ بھی جو ہے وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور قومی اسمبلی کے متفقہ قرارداد کے خلاف جوشیلی تقریر کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالسلام مرزا طاہر کے سامنے صف اول میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مرزا طاہر نے تقریر کرنے کے بعد اپنے خطاب میں صدارتی آرڈیننس نمبر 20 مجریہ 1984 جس کی روح سے قادیانیوں کو شاعر اسلام استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کے خلاف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو کی بددعا سے عنقریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ اس خبیث نے تقریر کے دوران پیشنگوئی کی کہ ہم پاکستان کو یعنی ہم احمدی قادیانی پاکستان کو بددعا دیں گے اور ہماری بددعا سے پاکستان ٹکڑے ہوگا، لیکن الحمدللہ پاکستان جب سے بنا ہے بہت سے قربانیوں کے بعد بہت سے مسلمان ماؤں نے، بہنوں نے اور علماء کرام نے بڑی قربانیوں کے بعد اس ملک کے خداداد کو حاصل کیا ہے، تو الحمدللہ اس زمانے سے کڑا ہے اور کڑا رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک پاکستان کڑا رہے گا۔ اور ان خبیث نے جو کہا کہ ہماری بددعا سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، تو پاکستان ان کی بددعا سے الحمدللہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، بلکہ پاکستان نے الحمدللہ پہلے زمانے سے ترقی کی ہے اور ایٹمی ملک بنا ہے الحمدللہ۔ مزید برآں انہوں نے امریکہ اور دوسری یورپی ممالک سے اپیل کی کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پاکستان کی تمام اقتصادی امداد بند کر دے۔ یہ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں کہ قادیانی اسلام کے دشمن، مسلمان کے بھی دشمن اور پاکستان کے بھی دشمن، اور ان باتوں سے جو وہ یورپی ممالک سے اور امریکہ سے درخواستیں کر رہے تھے، ان سے پتہ چلا کہ قادیانی کبھی بھی اس ملک کے خداداد کے خیر خواہ نہیں رہے، بلکہ اس کو ختم کرنے اور توڑنے کی کوشش ابھی تک وہ کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ناکام ہے۔ اپنے خطاب کے آخر میں مرزا طاہر نے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف آپ میرے دفتر میں ملاقات کے لیے تشریف لائے، آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ یعنی مرزا طاہر نے پھر اپنے خطاب کے آخر میں جو ان کے سامنے صف اول میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی بیٹھا تھا اس کو اپنے دفتر میں بلایا، کہا کہ آپ سے چند ضروری باتیں کرنے ہیں۔ فرزند احمدیت ڈاکٹر عبدالسلام نے اسے اپنی سعادت سمجھا اور ملاقات کے لیے یہ ڈاکٹر عبدالسلام اس مرزا طاہر قادیانی کے دفتر میں حاضر ہوئے۔ اس ملاقات میں مرزا طاہر نے ڈاکٹر عبدالسلام کو ہدایت کی کہ وہ صدر ضیاء الحق سے ملاقات کریں اور انہیں آرڈیننس واپس لینے کے لیے کہیں۔ یعنی جو علماء کرام نے امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 جو پاس کروایا تھا قومی اسمبلی میں صدر ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں، ان کی دور حکومت میں، تو قادیانی اس میں یہ تھا کہ قادیانی جو ہے وہ کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر جو بھی قادیانی شاعر اسلام استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس قادیانی کو پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لہذا قادیانیوں کو منع کیا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کے اسلام کے پہچاننے والے نشانات کا استعمال نہیں کرنا، جیسے آذان دینا
قرآن کی تلاوت کرنا، کلمہ پڑھنا، مسجد بنانا، اپنی مردارے کو مسجد کا نام دینا، مینار بنانا، محراب بنانا وغیرہ وغیرہ، حج کو جانا، یہ مطلب یہ کہ قرآن کی مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جس سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اس سے قادیانیوں کو منع کر دیا گیا، اس لیے کہ قادیانیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مرزا طاہر نے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو یہ ٹاسک دے دیا کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق سے مرحوم کے ساتھ ملاقات کرنا ہے اور ان سے درخواست کرنا ہے کہ آپ نے جو امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا ہے اس کو واپس لے لیں۔ چنانچہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جنرل ضیاء الحق سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، صدر ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں جماعت احمدیہ کے جذبات سے آگاہ کیا۔ صدر ضیاء الحق نے بڑے تحمل اور توجہ سے ان کی بات سنا، اس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کی بات کو سنا۔ جواب میں صدر ضیاء الحق اٹھے اور الماری سے قادیانی قرآن یعنی تذکرہ، مجموعہ، دینی وحی مقدس و الہامات اٹھا لائے اور کہا کہ آپ کا قرآن ہے۔ یعنی مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کو انہوں نے تذکرہ کا نام دیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کا نعوذ باللہ قرآن ہے، اور انہوں نے اس کے اندر شیطانی الہامات لکھے، اپنی طرف سے باتیں لکھی ہے اور اس کو قرآن کا نام دیا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس تذکرے کو اٹھایا اور ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے سامنے رکھا کہ یہ آپ کا قرآن ہے، اور دیکھیں اس میں کس طرح ہمارے قرآن مجید کی آیات میں تعریف کی ہے۔ اور ایک نشان زدہ صفحہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے سامنے اس تذکرے کو کھولا گیا اور ایک نشان زدہ صفحہ کو ان کے سامنے رکھا۔ اس صفحہ پر مندرجہ ذیل آیات تھی جو قرآن مجید کی اس سورت کے آیات کے اندر تعریف کیا گیا تھا، اور وہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو قادیانی نے کس طرح تعریف کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، یعنی اے مرزا قادیانی، یقیناً ہم نے قرآن کو قادیان گورداسپور بھارت کے قریب نازل کیا، نعوذ باللہ۔ قادیان گورداسپور کا ایک تحصیل ہے، گاؤں ہے، نعوذ باللہ۔ تذکرہ، مجموعہ وحی مقدس و الہامات، طبع چارم، صفحہ نمبر 74، از مرزا قادیانی، ان پہ یہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی کس طرح تعریف کی ہے۔ اور مزید لکھا کہ یہ تمام قرآن جس کو آپ قرآن مانتے ہیں مرزا قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا، حالانکہ قرآن مجید ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ لہذا جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ بات مجھ سمیت یعنی میرے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس پر ڈاکٹر عبدالسلام کا منہ کلہ رہ گیا، یعنی حیران ہوا کہ یہ تو میری پکڑ ہو گئی، جس کو نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو جو ہم نبی مانتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کس طرح تعریف کی ہے۔ لہذا وہ حیران رہ گیا اور شرمندہ ہوئے اور کسیانے ہو کر بات کو ٹالتے ہوئے پھر حاضر ہونے کا کہہ کر اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ لہذا شرمندگی سے وہ ضیاء الحق کے ہاؤس سے، صدر ہاؤس سے شرمندہ ہو کر نکل گئے، اور پھر مرزا قادیانی جو تھا ان کی یہ جھوٹی وہی اور جھوٹے الہامات یہ ان کے سامنے رکھے گئے۔ تو ضیاء الحق نے کہا یہ تو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو دوسرا مسلمان کیسے برداشت کرے گا؟ یعنی مطلب یہ کہ میرے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں
وہ اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں آرڈیننس واپس نہیں لے سکتا اور آپ کو اسلامی شاعر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا یہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جو تھا یہ پاکستان کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے، یہاں پہ لیبارٹری کیوں نہیں بناتے، تو پھر اس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے کہا کہ میں ایک ایسی لانتی زمین پر قدم نہ کرنا چاہتا جو مجھے کافر کہے، جو میرے خلاف کفر کا فتویٰ دے۔ لہذا انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو لعنتی زمین کہا تھا۔ جب یہ ملعون مر گیا تو اس نااہل حکمرانوں کی وجہ سے یہ ملعون پاکستان کے سرزمین پر لا کر دفن کر دیا گیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ملعون کو پاکستانی نہ لاتے، بلکہ اس کو پاکستان کے سرزمین پر اس کی خبیث اور مردار لاش کو دفن نہ کرتے، کتوں کے سامنے ڈالتے، لیکن کیا کیا جائے۔ بہرحال یہ قادیانی نہ اسلام کے خیر خواہ ہے، نہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہے، نہ اس ملک کے خیر خواہ ہے، اور قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔